نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ابھی جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، پہلی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج سے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ یہ زمینی معاملہ ہے، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر اللہ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ زمین سے متعلق جو آپ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے عطا فرمائی، وہ مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ وہاں پر رات کے کچھ حصے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور اس کی وجہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ان کو ہم بتائیں اپنے نشانیاں۔ تو یہ معراج جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب میں جو چیزیں ہیں، اللہ نے جو بندوں سے غیب رکھی ہے، اس میں سے جو اللہ چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے معراج کا معاملہ عطا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد شان ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ معراج سے متعلق جو انعامات اللہ نے آپ کے لیے عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور دوسرے نبی یا رسول کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ نے تیسرے پارے کے پہلے آیت میں ارشاد فرما دیا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ہے کہ اللہ نے آپ کو مختصر وقت میں، یہ پورا معراج کا جو واقعہ ہے وہ طویل ہے، مگر مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں عطا فرما دیے، اور وہ چیزیں بتا دیے جو غیب میں ہیں۔ مگر بعض لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، ان کو اپنے علم کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق سے اللہ نے جن چیزوں کو جو بے حساب ہیں غیب میں رکھا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیسے نہیں جانے گا؟ آپ غور کیجیے، خالق خود اللہ ہے، اللہ ہی کے حکم سے تو سب چیزیں پیدا ہوتے ہیں، تو خالق سے مخلوق غیب ہو کیسا سکتی؟ اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مخلوق سے جو ہے غیب میں رکھا ہے اس میں سے اپنے رسولوں کو جس کو جتنا چاہے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو بھی اللہ جس بھی رسول کو یا نبی کو کچھ بتایا ہے اس حد تک وہ علم غیب رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانا، اور اس سلسلے میں وہاں پر اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے مشاہدے میں لائے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کے لیے سواری لائی گئی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورانی سواری پر تشریف فرما ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے ساتھ ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچے، مسجد اقصیٰ تک۔ وہاں پر اللہ نے انتظام فرمایا تھا کہ تمام انبیاء کی ارواح جو ہے وہاں جمع تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں جب سب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑے کر دیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے اور سارے انبیاء سرکار کی اقتداء کیے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فضیلت سے نوازا، اور زمینی جتنے بھی جو چیزیں اللہ نے بتانا چاہا وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ تو ہوا معاملہ زمین سے متعلق کا۔ اب آسمانوں کا سفر ہے، وہاں پر جو ہے براق جو نورانی سواری ہے، جو آپ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے تھے، وہاں سے پھر ایک سیڑھی لگائی گئی، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ اب یہ براق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ سیڑھی پر چڑھتے گیا، ہوتے ہوتے ایک مقام پر پہنچا، وہاں رک گیا۔ وہ مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب اس مقام کے اوپر نہیں جا سکتا، یہ ایسا مقام ہے سدرۃ المنتہا کہ خلق کا معاملہ وہاں آ کے رک جاتا، اس کے اوپر عالم امر ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں اب اس کو اور ذرا آگے نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب یہاں سے آپ جائیے، آپ اور اللہ جانے۔ ہوا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر اس مقام پر جو ہے ایک مسند بچھائی گئی، اس کا نام ہے رف رف۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے۔ اب وہ جو مسند تھی قدرتی، وہ جو ہے اگتے گئی، جہاں تک اللہ کو بلانا تھا وہاں تک وہ لے کر پہنچی ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ کیا بتائے ہیں، کتنے بتائے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ اللہ جانے، اور کتنا دیکھے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بھی مشاہدہ کیا گیا، بتایا گیا، آپ مشاہدہ فرمائے، دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمائے، اور پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی، وہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ اور سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغور دیکھ رہے تھے، غور سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی پلک تک بھی نہیں جھپکتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قوت عطا فرما دی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے آپ پر فضل فرمایا۔ آپ اگر غور کریں گے تاریخ کے لحاظ سے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر میں تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر پہاڑ کی جگہ قائم رہا تو تم قریب میں مجھے دیکھ سکو گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تجلی اللہ کی ہوئی پہاڑ پر، ہوا یہ کہ پہاڑ جو ہے برداشت نہیں کر سکا، جل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ ایک تجلی تھی، اس کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی کہ آپ بغور مطالعہ فرمائے، بغور جو ہے آپ دیکھے، غور کے ساتھ دیکھے، ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے اس کے اندر پلک مار رہے ہیں یا کچھ اس کے اندر پریشانی، ویسا نہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز کو، جو بھی اللہ نے نشانیاں اپنے بتائے ہیں، اس کو غور سے دیکھا ہے۔ اب آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوچئے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے سرکار پر۔ پھر بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ جب واپس آپ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کی جو فضیلت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے عنایتیں ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کی امت پر بھی عنایت فرمایا ہے، اور 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز جو ہے مومنین کے لیے معراج ہے، یعنی اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، معراج المومنین بولتے ہیں نماز کو۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم
پڑھتے ہیں یا نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس کے پابند ہیں. عام طور پہ لوگ اس سے جو غافل ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی ہے, ہم کو اصلاح کرنا چاہیے. تو بہرحال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس کا پیریڈ اتنا مختصر تھا, رات کا کچھ حصہ. ایک شاعر صاحب نے اپنے اشعار میں لکھا ہے, اس کا وقت بتایا ہے کتنا معمولی, تھوڑے سے وقت میں ایک ساری چیزیں ہو گئے. انہوں نے کہا, عرش پہ جا کر آئے جو سرور, گرم تھا بستر خاک وضو تر, زنجیر در ویسی ہی جنباں صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے جانے کے لیے تو جو دروازہ کھولے تو زنجیر ہل رہی تھی, واپس آئے تک بھی ہلتے رہے, اتنا کم وقت. آپ جب بستر سے اٹھ کے باہر گئے تو بستر جو گرم تھا واپس آئے تک اس میں گرمی رہی. یعنی بتانا یہ ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اللہ نے آپ کو تمام چیزیں عطا فرمائیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ جو چاہے کرے. تو بہرحال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی, کافروں سے جو ہے باہر نکل کے فرمائے کہ دیکھو میں رات میں جو ہے بیت المقدس تک جا کے آیا. ان لوگوں کے لیے ایک بہت تعجب کی بات تھی, اتنی دوری پر, کافی 10-15 دن کا سفر. انہوں بول رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں جا کے آ گئے کہتے, تو مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ یہ ناممکن ہے. اور یہ سوچے کہ ان کے جو صاحب ہے دوست ابو بکر, انہوں بہت ان کو جو ہے چاہتے ہیں, ان کے اوپر ایمان لا لیے ہیں, ان کو جا کے بولیں گے ان کی ایسی بات ہوئی ہے تو شاید انہوں بھی سن کے حیران ہو جائیں گے اور ان سے دوری اختیار کر لیں گے. تو وہ بہرحال یہاں سے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے مکان. جا کر انہوں نے کہا کہ ابو بکر معلوم تمہارے کو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا بولو کیا بولے. تو بولے انہوں بول رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں کہتے انہوں بیت المقدس جا کے آئے کہتے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا ہمارے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو بولے ہاں انہوں ہی بولے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب وہ بولے ہیں تو سچ ہے. اگر وہ بیت المقدس کیا اگر وہ یہ بولے کہ میں آسمانوں پر جا کر آیا ہوں تو وہ بھی سچ ہے. یہ ہے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق. آج ہم کو اس طرح کی محبت کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. آج کل بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان کو جو ہے معراج ہوئی تو روحانی ہوئی, جسمانی نہیں ہوئی. یہ خامخواہ کی ایک شیطانی خیال ہے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے قرآن کی آیت میں, سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا ہے اللہ نے. عبد بولتے ہیں جسم کے ساتھ روح کو, خالی روح لے کے جانے سے عبد نہیں بولتے اس کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو لے گیا وہ خود آیت کے اندر موجود ہے. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی روحانی مل کر ہی اللہ نے جو ہے معراج کو عطا فرمایا. تو میں مختصراً صرف عوام سے یہ چاہتا ہوں کہ جو پابند ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے, جو پابند نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روز 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں, اپنے پر لازم کر لیں. اب آپ ایک دن کے بعد معراج کی شب ہم کو ملے گی انشاءاللہ تعالی, وہ شب کو ہم جو ہے ایسے ہی بیکار کاموں میں نہ گزاریں. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تھوڑا بہت جو ہے مسجدوں میں کچھ عبادت کر لیتے, اس کے بعد باہر جا کے بیٹھ کے ادھر ادھر کے چبوتروں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے فلاں یہ وہ گفتگو, کچھ سیاسی گفتگو, کچھ بیکار باتیں, اس میں رات گزار دیتے ہیں. اور عام طور پہ ان متبرک راتوں کو لوگ جو ہے جاگنے کی رات بولتے, جو غلط ہے. جاگنا مراد نہیں ہے, یعنی سونا نہیں ہوشیار رہنا, اس کی رات ہے بولتے. ارے ویسا نہیں ہے, جاگنا عبادت کے لیے ہے, عبادت کی رات بولو. صحابہ کرام ہر رات کو رات کا کچھ حصہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے, نمازوں میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے ہر روز. اب آج ہمارے پاس اس ٹائپ کے لوگ شاید ہی 1 لاکھ میں پتہ نہیں کتنے ہیں, کیا ہے اللہ جانے, مگر زیادہ نہیں ہیں, بہت کم ہیں. تو اب جب کہ ہمارے پاس
راتوں میں عبادت کا معاملہ بہت کم لوگوں میں ہے، تو یہ جو خاص طور پہ 3 راتیں ہیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اور اس کے ہر لمحے کو جو ہے اچھے طریقے سے گزارنا اللہ کے خوشنودی میں، اور نمازوں کی جو پہلے تو قضائے عمری پڑھیے، ہر آدمی کی نماز قضا ہوئی ہے تو اللہ سے جو ہے دعا کیجیے کہ میں جو ہے یہ قضائے عمری پڑھوں، پروردگار وہ جو میں چھوڑ دیا آپ اس کے بدلے میں اس کو قبول فرمائیے۔ اگر قضائے عمری کے بعد طبیعت مائل ہے تو نوافل پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، بہرحال اس طریقے سے رات بھر عبادت میں گزاریے۔ اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے، مان لیجیے 1-2 بجے کے بعد اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو ویسے میں بہتر یہ ہے کہ بیکار کے باتوں میں ہوشیار رہ کے گزارنے کے بجائے سو جائیے، پھر فجر کی نماز کو اٹھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ بہرحال یہ رات کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور میرے کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔